اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں، سیرا بندی کی کوئی تقریب نہیں، ہندوانہ تقریبات نہیں۔ بارات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کیا ہوگا؟ عربی میں نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں۔ یہ خالص عجمی لفظ بارات عجمی ہے، ایرانی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جڑ کٹ جائے اس کی۔ یہ بھی ہندوانہ تصور ہے۔ ہوتا کیا تھا، ایک گاؤں سے جا رہے ہیں، دوسرے گاؤں سے بیٹی لے کر آنی ہے، اور بیٹی کے ساتھ جہیز آنا ہے، اور راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں، تو یہاں سے جتھا لے کے جانا ہوگا، لہذا وہ جتھا بندی کر کے بارات جا رہی ہے۔ اب وہ جا کر جنج گھر جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھہر رہی ہے، 2 دن 3 دن عیش کر رہے ہیں، مچھرے اڑا رہے ہیں لڑکی والوں کے پیسے پر، پھر وہ مال غنیمت سے گدے پھندے واپس آ رہے ہیں، لہذا وہ جتھا حفاظت کرتا تھا۔ یہ سارا ہندوانہ تصور ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نمبر 1 نکاح مسجد میں، نمبر 2 کوئی دعوت طعام ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، نو انٹرٹینمنٹ واٹس ایور لڑکی والوں کی طرف سے۔ اجتماع جانبین مسجد میں، یہیں سے ڈسپرس۔ حضرت فاطمہ کو تو وداع کرانے کے لیے حضرت علی گئے بھی نہیں تھے۔ نکاح کے بعد کچھ خواتین حضرت فاطمہ کو لے کر حجرے میں چھوڑ آئی تھی جا کر، جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، ورنہ ان کے پاس حجرہ بھی نہیں تھا۔ 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات ولیمہ جو ہے اس کی تاکید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ شادی پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی، میں نے اشتہار دیا تھا کہ ولیمہ پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لڑکی والے کے ہاں تو آپ سوچئے، جو دلیل میں نے دی اس کی نفی میں، نفسیاتی دلیل بہت بڑی ہے۔ لڑکی والے کے ہاں ویسے تو لفظ شادی خوشی، وہاں بھی شادی یہاں بھی شادی، لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی۔ اس کے گھر سے لخت جگر نور چشم نکل کر جا رہی ہے، کیسے خوشی ہوگی؟ مائیں رو رہی ہوتی ہیں، انہیں غشی پڑی ہوتی ہے جب بچیاں نکل رہی ہوتی ہیں، بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں، باپوں کے آنکھوں کے اندر بھی آنسو آئے ہوتے ہیں، نمی آئی ہوتی ہے۔ میں نے بھی 5 بیٹیاں رخصت کی اپنے گھر سے، اور آنکھوں میں نمی آئی ہے۔ I couldn't withhold my tears۔ پھر یہ صرف یہ تو ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، آج اتر گیا۔ اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف کہہ سکتے ہیں، بس کوئی خوشی نہیں۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی جانور اگر قربانی کے لیے 10-15 دن پہلے آپ لے لیں، وہ بکرا، کوئی مینڈھا، اور بچے اس کے ساتھ ہل جاتے ہیں، پھر کھلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، چراتے ہیں، تو پھر وہ عید کے دن جب آپ اسے قربان کرتے ہیں تو بچے پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اتنا لاڈ اس جانور سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ نور چشم لخت جگر گھر سے نکل رہی ہے، 18-20 برس رہی ہے آپ کے گھر میں، آج جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سائی آف ریلیف ہے، لیکن اندیشہ بھی ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بیل منڈے چڑھے نہ چڑھے، موافقت مزاج کی ہو نہ ہو، نئے ماحول میں جانا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو، اپنی حد تک پورا اطمینان کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، سوچ بچار کر لیا ہے، لیکن کیا کہا جا سکتا؟ ایک بالکل یوں سمجھیے کہ ایک نیا ماحول ہے، نئے جگہ جا رہی ہے، لہذا وہ اندیشہ بھی موجود ہوتا ہے۔ لہذا واقعتاً لڑکی والوں کے ہاں خوشی کا موقع نہیں ہے، ان کے ہاتھوں مرغ پلاؤ کھانا بے غیرتی ہے۔ ہاں، لڑکے والے کے ہاں خوشی ہے، اس کا گھر آباد ہوا ہے، اور اسے حکم دیا حضور نے، اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو، چاہے تمہارے پاس ایک ہی بکری ہو۔ وہ ایک ہی بکری در حقیقت ان کے ہاں مفلسی کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی تھی، لیکن بھیڑیں بکریاں پالنا تو ان کا پیشہ تھا، تو کسی کو ایک ہی بکری پالنا بہت ہی غریب ہے، فرمایا اسی کو ذبح کرو، کھانا کھلاؤ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، سیلیبریٹ کرو۔ سیلیبریشن تمہارے ہاں ہونی چاہیے، مرد کے ہاں، لڑکے کے ہاں۔ پھر اس میں بھی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر دیکھیے توازن ہے۔ فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیجب، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے۔ اور ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے۔ کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا بلکہ غریبوں کو جو دھکے دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ٹینک لگے ہوتے ہیں ٹینٹ، اور وہاں پر اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے، غریب کو تو کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے نا۔ اور ہے بھی نہیں، وہ مسلی کھلانے کے لیے تو نہیں ہے نا، وہ تو اپنے اعزاء رشتہ دار احباب ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، لیکن اس کے باوجود من لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ، جو شخص ولیمے کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب آپ سوچئے جس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی، اگر لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بر تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو چوتھی بات جو میں نے عرض کی کہ ولیمہ کیا جائے، ہاں البتہ ون ڈش کی پابندی لگائی جا سکتی ہے، بالکل لگائی جا سکتی ہے، اسراف اور تبذیر کو روکا جا سکتا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ عام اپنے گھر کے کھانے میں بھی ایک سے زیادہ ڈش پکانا، ایک سے زیادہ کھانا حضور کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ضرورت ہے پیٹ بھرنے کی، ایک سالن روٹی سے بھی ہو جاتا ہے، آپ نے 4 4 5 5 پکا رکھے، یہ اسراف ہے۔ اسی طریقے سے اگر دعوت کے اندر بھی ون ڈش کی پابندی ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اس میں اب جو کیا گیا ہے کہ میٹھے کے اوپر پابندی، بالکل یہ صحیح نہیں ہے۔ میٹھا حضور کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا، تو اس میں یہ کہ ایک ڈش میٹھے کی، یہ نہیں کہ 3 3 4 4 ڈشیں، دال کا حلوہ بھی ہے، گاجر کا حلوہ بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، اور پھر کھیر بھی ہے۔ لہذا ولیمے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اپنی سطح کے مطابق کرے گا، اور وہ آدمی بھی بلائے گا، جو کم ہی بلا سکتا ہے وہ کم بلائے گا، جو زیادہ بلا سکتا ہے زیادہ بلائے گا۔ اس کے اوپر بھی کوئی خاص پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے جو میں نے ایک بات کی ہے، اس سے شادی بیاہ کے اخراجات کا ایک حصہ تو بالکل ختم ہو گیا نا، لڑکی والوں کی طرف سے تو زیرو ہو گیا، نہ کوئی سیلیبریشن، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی خیمے لگانے کی ضرورت، نہ کچھ اور ریسیپشن، کچھ نہیں، کیسے بالکل زیرو۔ لڑکے والے جو ہیں دعوت ولیمہ، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اعزاء کو، اقارب کو جس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ اچھا یہاں تک فرمایا ہوں کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ ولیمہ کر سکے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور جا کر اس کے ہاں بیٹھ کر کھانا، سیلیبریٹ کرو، اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ یہ کس قدر فطری تعلیمات ہے، اور